الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم بھائی نذیر صاحب مرحوم مغفور دی تعزیت اور ایثار ثواب واسطے دوسروں سارے حضرات میں عاجز اس مقام سے جمع ہوئے ہیں قل خانی یا قرآن خانی انہیں دو مقصد ہونے میری آواز سمجھ آنے بھی ہے جی ایک مقصد ہونے مرحوم کی تعزیت یعنی اظہار افسوس تے دوسرا مقصد ہونے ایثار ثواب یعنی ثواب دار پہنچانا ناراض نہ تھی بھائی دوسرا چونکہ میری برادری ہو میں کوئی نہ مہاجرہ وچوں اتھا کوئی شے نظر نہیں ثواب پہنچے قرآن کی تلاوت ذکر اللہ
اللہ اللہ تسبیحات درود شریف انہاں چیز نال پہنچ نا میں 9 بجے دا اس مسجد وچ آیا ایک بندہ بھی چاہے بھائی نظیر کی سگی اولاد ہے یا دوسرے سارے برادری میں رشتہ دار ہی کوئی ہی بندہ مسجد آ کے قرآن پاک کھول کے بھئی چلو ایک رکوع پڑھنا چاہ ایک پا پڑھنا چاہ ایک سپارہ پڑھنا چاہ جو مرحوم کو ثواب پہنچ بنجے مرحوم کو فائدہ پہنچ بنجے کہہ کیتے تمہاری مسجد میں اب مولوی صاحب میں نہیں جانتا تھا خطیب ہی میرے کون ہے قاری نواز صاحب میں کو نہیں معلوم اتنا ہی کیا اتنا ہے انہاں دے بیٹے یا تسا ساری برادری کہیں ایک بندے اہتمام نہیں کیتا خلیفہ صاحب فرمیدے میں جھنگ تو آیا بھئی جھنگ تو آ کے حدیث پاک کی چاہ دے کہ مرن والی انداز زندہ لوگ رہتے حق کے جڑا بندہ دنیا کو رخصت تھی لے دے انداز زندہ لوگ رہتے کیا ہے حق کے وہ حق اے ہے کہ بعد از مرد بعد از وفات ان کو فائدہ پہنچامل ثواب پہنچامل قرآن کی تلاوت نال ذکر اللہ نال استغفار نال تسبیحات نال درود شریف کے پڑھن دے نال یہ راجپوت برادری دا ایک کام ہی تھا فرشتے آگے کرے سے یہ جو لوگ آئے بیٹھے میں انہوں گزارش کیا کرے گا کہ انہوں بھی تو ایک بندہ بھی ای مقام دے اتے نظر نہیں آیا کہ وہ بہ کے قرآن پڑھے یا ذکر اذکار کرے روٹین دی تلاوت بچے کرے دے رہے ہوں میں نہیں جانتا لیکن اہل علاقہ دا برادری دا رشتہ داروں دا کوئی حق ہے یا نہیں ہے اللہ دے چاہیے رہا حق ہے نا وہ حق اصل کیا ادا کرے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتھا آئے ہیں منہ رکھنی واسطے کہ جناب تاکہ فلاں ایک گھنے کہ فلاں بندہ آئے فلاں ایک گھنے کہ اے میری مرد پہ آئے تاکہ کل کلام بھی میں بھی میری مرد پہ چلا بنا میرے دوستوں سے بزرگوں اتنا کچھ کچھ رنگا اڑا اے دنیا چند روزائے عارضیے اس مسئلہ میں جتنے بھی بڑے ہیں اکثر دنیا تو چلے گئے جنہوں نے یہ بستیاں آکے آباد کی دیا ہے وہ لوگ اس دنیا تو چلے گئے اس نے بعد اے ذمہ داری سالیہ اے فرض صالحہ کہ اثر اپنے آباء و اجداد دے نقش قدم تے چلتے ہوئے انہوں نے جڑے اچھے چمہل
جنہاں دی بنیاد اس مقام تے رکھ کے گئے انہاں نے مسجد بنوائی انہاں نے مدرسہ قائم کیتا انہاں نے اہل اللہ دے نال تعلق قائم کیتا نیک برگزیدہ لوگوں دے نال انہاں نے اپنا تعلق قائم کیتا اس واسطے کہ اے جگہ مسکن بنوے اللہ اللہ کرن والی اے جگہ ٹھہراؤ بنوے اللہ اللہ کرن والی لیکن میرے عزیزو میرے نوجوانوں تساں اج دنیا دے لہو لعب دے اندر اس قدر مشغول ہوئے اس قدر مشغول ہوئے نماز دا دعا کو خیال لیں گے قرآن کی تلاوت دا دعا کو خیال لیں گے ذکر اللہ دا دعا کو خیال لیں گے مسجد کی آبادی دا دعا کو خیال لیں گے محض فرض کی ادائیگی واسطے تو سب تشریف گھرنا دے اللہ دا قرآن جھنجھوڑ کے آنا پہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل ہندے میرے دوستوں میرے بزرگوں اصل تو ساتھ دنیا بنانے واسطے اس قدر مشغول ہوئے ہیں کہ کچے مکان بقیہ دے اندر تبدیل ہو گئے پکے مکان کوٹھیاں دے اندر تبدیل ہو گئے لیکن ساری دل کی دنیا جڑی گئی وہ اللہ دے ذکر دے حبیب دے ذکر دے نال آباد نہیں ہوئی میں غلط عرض کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اے فکر دیوامن اصال حق ہے کچھ سوچو کچھ غور و خوض کرو کچھ فکر کرو یہ دنیا چند روزہ ہے عارضی ہے آج ہیں کل نہ ہو سکو دے پہلے بڑھنے بھی فوت تھی گئے جوان بھی فوت تھی گئے یہ مستقبل تو ہارا ہے اللہ نے اے دنیا تمہارے بزرگوں کو اس دین کی بدولت دیتی ہے دین کی بدولت راجپوت برادری کو شان ملے مقام ملے اے عظمت ملیے کہ آج لیا کے اندر تاری دھا کے تمہارا ہند نام ہے سیاست دار دنیا دار تمہارے بوڑھیاں سے چل کے آنے یہ دھا یہ عزت یہ عظمت دین کی وجہ کر کے ملی ہے اپنے وڈیریاں کو بزرگوں کو دیکھو جڑیاں حالے بھی چند نشانیاں ودیاں تھیاں انہیں کو بھی دیکھو لیکن اگر تسا رستہ چھوڑ دیتا اور صرف دنیا کے پیچھے لگو میں نہیں آتا کہ دنیا نہ بڑھاؤ دنیا نہ کماؤ دنیا داری دے اندر نہ بنو دنیا بڑھاؤ دین واسطے دنیا کماؤ دین واسطے کہ سارے گھروں دے اندر دین آوے توجہ ہے تسا نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بزرگاں نے محلہ عیدگاہ دے اندر ساری مسجد بڑھائی بھائی عبد الرحمن بیٹھے انہوں نے والد صاحب ہونی حاجی بشیر صاحب حاجی احمد دین صاحب حاجی عیسیٰ صاحب سارے بزرگ گئے میں کو یاد ہے 300 بندہ ہا جنہوں نے مرد و زن نے مل کے مسجد دا لنٹر پاتا
صبح 9 بجے شروع ہوئے تے شام 5 بجے تو پہلے 60 فٹ لمبی تے 35 فٹ چوڑی مسجد دا انہاں لنٹر پا چھوڑیا. یہ کرینا ورینا کوئی نہ ہن ایویں تغاریاں تے عالم ہا. سارے والد صاحب نے فرمایا بھئی کھانا اتھائی کھاؤ، روٹی کھاؤ. ساری برادری آکھن لگے مولوی صاحب اساں اللہ دا کم کرن آئے ہیں، ساکو گھر وچ اللہ نے روٹی دیتی ہے، اساں اتھا مسجد دی روٹی نہیں کھاندے. واللہ با خدا میں چھوٹا جب میرے کو یاد ہے والد صاحب نے فرمایا اچھا آج تو بعد میریاں دھیاں، میریاں بیٹیاں، میریاں مائیاں بہناں انہاں کو گھر بھی لے سو، اے بہر کم کاج کرن نہ ویسن، پردے دے اندر باسن. چنانچہ ایویں ہویا اور گھر دے اندر پوچھ گنا ہے پرانی بڑھڑیاں اگر زندہ ہو میں نسیسن بے مولانا عطا اللہ صاحب نے جن نے یہ گل کی تھی، تمام بزرگ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ گل کو تسلیم کی تھا کہ آج تو بعد مائیاں بیبیاں گھر تو باہر سڑک تو باہر قدم نہ رکھے سن کتھائی محنت مزدوری کرنے واسطے نہ ویسن. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں تھوڑی روٹی کھانے ہیں. سادہ حق ہے کہ دین دی بات، دین دے اندر جڑی کمی تساں نوجوانہ دے اندر آ رہی ہے او کو اساں دسوں. یہ سادہ فرض منصبی ہے، ورنہ دن قیامت دے ساریاں زباناں جہنم دیاں کینچیاں دے نال قطریاں میں سن. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دا ایندھن بنسی او مولوی او عالم جینے حق کلمہ، دین دا کلمہ، سچ کلمہ او نہ دسیا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گھران دے اندر اللہ دے قرآن دی تعلیم گھناؤ. گھران دے اندر حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی تعلیم گھناؤ. کوئی مرد تھی بنجے، فوتگی تھی بنجے، قلخانی یہ کوئی کا رسم آکھا ویندے. حکم ہے کہ 3 دن تک مرن والے واسطے اظہار افسوس بھی کرو تے ایصال ثواب دا پروگرام بھی کرو. انسان ہے زندگی دے اندر بہت ساریاں غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، قصور ہو گئیں، جرم ہو گئیں، لیکن جلے مرگ تھی دیئے لوہا گرم ہو دے، دل دے اندر خشیت ہو دیئے، اللہ دا ڈر ہو دے، اللہ دا خوف ہو دے، جلے دل دے وچوں دعا نکل دیئے اللہ پاک ان دعا کو رد نہیں کروے دا، وہ دعا ضائع نہیں میں دی. تو ایسے مواقع دے ہوتے سارے اکٹھے تھی کہ نوجوان، بوڑھے، بزرگ، بچے بہ کے اللہ دے قرآن کو سینے نال لا کے ہتھاں دے ہوتے چاہ کے دامن پھیلا کے خشوع خضوع نال، خشوع خضوع نال اور عاجزی دے نال، تضرع دے نال اللہ دے ذکر وچ، اللہ دی یاد وچ مشغول ہو کے بہ کر سو اللہ تواڈیاں دعاواں دے نال مرحوم دی مغفرت چا کر لے. تواڈی برادری دے اوتے، سڑک دے اوتے کوئی بندہ کہنے نال کھڑاوے چا لڑ پوے، ساری برادری جمع تھی میں دے یا نہیں تھی میں دے اللہ تے چاہ تھی میں دے نا یک مشت تھی کہ سارے لڑن جھگڑن واسطے تیار تھی دے کہ جناب سارے بندے دا انہیں جانی نقصان کیتے، مالی نقصان کیتے، سارا بندہ زخمی کیتے، سارے بندے نال ناجائز زیادتی کیتی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تے یہ دین دا نقصان جڑا تھی نہ پائی کہ اساں اللہ دی یاد کو غافل ہیں، اساں قرآن دی تلاوت کو غافل ہیں،
سالا تھوڑا جیا بچہ جلے جوان تھی دے وہ رکشا چلاون تا شروع تھی ویندے وہ کاروبار کرن تا شروع تھی ویندے وہ ویگن چلاون تا شروع تھی ویندے لیکن وہ جلے 4 سال کو 5 سال دا تھی وے وہ مسجد وچ آ کے اللہ دے قرآن کو کیوں نہیں سیکھدا وہ چھیکل میں کیوں نہیں سیکھدا وہ غسل دے فرائض کیوں نہیں سیکھدا وہ وضو دے فرائض کیوں نہیں سیکھدا وہ نماز کیوں نہیں سیکھدا میری گالی تے ناراض سی دے بیوے جی بھائی یہ سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے جی بھائی یہ کون تعلیم دے سی گھر کون آکسی قبراں وچ ہن کوئی نہیں آمنا میرے دوستو میرے بزرگو ہن قبر چلے وجنے تا قبر دا انتظام کر کے وجنے اج گھر دے ہی قبرے دے اندر اگر تو ہاکو میں کو بند کر کے باہر ہو تالا لا لیتا وجے اگر چھ گھر دا کمرہ ہوئے جیل نہ ہوئے نساؤ دل سوڑا تھی سی نہ تھی سی بھئی یار میں کو بند کیوں کر دیتے نے میری آزادی کیوں سلب کر دیتی نے حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا نے فرمایا قبر دن 70 والی آواز دے دیئے انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ اے غافل انسان میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر رہا ہوں میں کلا گھر رہا ہوں میں گھبراہٹ والا گھر رہا ہوں میں خوف والا گھر رہا ہوں میں ادھیریاں دا گھر رہا ہوں خیال کرنے میرے اندر وحشت تو بچاؤ دا سامان کر کے آئیں کرنے پڑتے ہوں بچاؤ کا دا سامان کر کے آئیں میرے اندر روشنی دا سامان کر کے آئیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی روشنی دا سامان قبر کو روشن کرن دا سامان کیڑی چیز میرے آقا نے فرمایا قبر کو روشن کرن دا سامان اللہ دی نماز ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے وہ دی قبر روشن ہو سی جڑا بندہ نماز پڑھ دے وہ دی قبر منور ہو سی حتیٰ کہ ایک حدیث پاک دیت نہ رائے جب میت کو نماز پڑھن والے کو قبر دے اندر اتارے آویں قبر دے اندر لہایا آویں اس وقت اس مرحوم کو ایسا منظر دکھایا آویں کہ غروب آفتاب دا وقت ہے سورج غروب ہونے والا ہے ملائکہ دے کو سوال کریں من رب من نبی ما دین اے آدھے دعونی اصلی دعونی اصلی اور فرشتے ہو میں کو چھوڑ دو اے سوال بات دے اندر کر گرائے پہلے میری نماز قضا تھی دیئے میں کو نماز ادا کرن دو آکسوئے تا مر گئے مک گئے ختم تھی گئے یہ کیویں نماز پڑھ سی کیویں نماز پڑھ دے توجہ ہے این جسم دے نال این روح دا تعلق جوڑ دیتا وے دے جسم دے نال روح دا تعلق جوڑ دیتا وے دے حدیث پاکی چاہدے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات مررت بقبر موسیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لو گزریا فَإِنَّهُ قَائِمٌ يُصَلِّي میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے وہ قبر اچ کھڑے ہو کے اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے دوستو میرے بزرگوں قبر دی روشنی دا سامان اللہ دی نماز ہے تے قبر دے سنگ ساتھ دا سامان کہ اتھا بندہ کلہ نہ ہوئے یہ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن سونے جوان دی شکل دے اندر تواڈی قبر وچ ونجن کولو پہلے اتھا موجود تھی ویسی فرشتے جلے سوال و جواب کرنا سن یہ قرآن آکسی ای بندے کو چھوڑ دو کتھوں آئے وے آسمانہ تو آئے ہے کیویں آئے وے سوال و جواب کرنا ہے فرمایا ای بندے دنیا تے میں اللہ دی کتاب نال یاری لائی ہے میں وفادار کلاما اے جڑا دنیا تے میں کو نہیں بھلایا آج آخرت دے اندر بھی میں کو نہ بھولے سی میرے دوستوں میرے عزیزوں وقت تھوڑا ہے گل تھوڑی تھئی زندگی رہی وقت ملاقات انشاءاللہ تھی سی لیکن میریاں اج دیاں یہ دو ترائے نصیحتاں ناراض نہ تھی سو بلکہ یاد رکھے سو اور کوشش کرے سو کہ مسجد کو زیادہ تو زیادہ آباد کرو اللہ تعالی گھر کو آباد کرے سی مسجد کو نماز نال آباد کرو قرآن دی تلاوت نال آباد کرو بچے کو قرآن پڑھاؤ 6 کلمے سکھاؤ وضو غسل یہ ساری دے فرائض اساتذہ اتھا موجود ہیں باقی دنیا دے کم بھی نول چل دے رہا ہیں انشاءاللہ وہ کرے دے رہا سو لیکن جلے ایسا موقع آوے سارے اکٹھے ہو کے جمع تھی کہ سارے دعاواں بھی کیتیا کرو تے ذکر اللہ بھی کیتا کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی قرآن شریف پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیے درود شریف پڑھے یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تینے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب بائی نظیر سے مرحوم و مغفور کو پہنچاؤ یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغی توحید باغ بنا یا اللہ انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماؤ سن ربا بحیثیت انسان انہوں نے کول جو بھلا ہو گئے جو لغزشیاں ہو گئے یا اللہ دنیا تے جو خطامہ ہو گئے ساریاں معاف فرما یا اللہ ساریاں دعاواں انہوں نے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ ساریاں دعاواں اس مرحوم دے حق کے قبول تے منظور فرما یا اللہ اس کو پہلے اس مسجد دے جتنے بزرگ دنیا درخصت ہو گئے نوجوان دنیا درخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ اصحاب الدین دعوت والا بنا یا اللہ اس گھر کو آباد کرنے دی توفیق نصیب فرما نماز پنجگانہ پانچ جماعت پڑھنے دی توفیق نصیب فرما قرآن دی تلاوت دی توفیق نصیب فرما پیارا ربا ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم